بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم معتمرین حضرات، اللہ کی بڑی مہربانی ہے، پروردگار عالم نے ہمارا ایک اہم عمل یہاں پر پورا کرایا، وہ ہے عمرہ۔ جیسا کہ بار بار عمرے میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ عمرے میں 4 کام ہوتے ہیں: احرام، طواف، سعی اور حلق۔ الحمدللہ سب نے بڑے پابندی سے، اہتمام کے ساتھ یہ 4 کام انجام دیے اور ہمارا عمرہ بہت اچھے انداز میں پورا ہوا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ابھی اصل بات ہے کہ ہمارا آئندہ وقت کیسے گزرے۔ ایک ہے عمرے کا مکمل ہونا اور ایک ہے عمرے کے بعد اپنی وقت گزاری۔ آپ یہ چند ضروری باتیں اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ آپ بہت مقدس زمین پر آئے ہیں، اپنی قسمت پر ناز کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کروڑوں انسانوں میں سے چن لیا۔ مال والے، دولت والے کروڑوں انسان ہیں، لیکن وہ پکنک منانے کے لیے جاتے ہیں کہ چلو ادھر ادھر گھوم کے آئیں گے۔ اللہ نے آپ کو توفیق دی تو آپ بیت اللہ شریف یہاں پہنچے۔ اب جب آئے ہیں تو دیکھیے، بار بار آنا نہیں ہوتا۔ آپ خود اندازہ لگاؤ، 10 مرتبہ آپ نے ایسا سوچا ہوگا کہ عمرے کو جانا چاہیے، لیکن 10 سال کی آپ کی تمنائیں پوری نہیں ہوئی۔ آج قسمت کے وہ مقدس اور مبارک دن بن کر آئے تو آپ اس مقدس سرزمین پر آئے ہیں۔ اب آپ سنیے، یہاں کے یہ 4 اعمال سب سے زیادہ اہم ہیں۔ آپ کو کوئی پوچھے کہ آپ کیا کرنا چاہیے تو 4 کام میں اپنا وقت گزارو۔ نمبر 1، یہاں اپنا کام لے کر آنا چاہیے۔ آپ جیسے جاتے ہیں، اورنگ آباد والے بمبئی جاتے ہیں، بمبئی والے ادھر دوسرے ممالک میں جاتے ہیں، آپ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کو جاتے ہیں تو کوئی کام لے کر جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہم بھی یہاں جو آئے، ایک کام لے کر آئے ہیں۔ ہمارا کام کیا ہے؟ یہاں کا سب سے بڑا کام ہے طواف، بیت اللہ شریف کا طواف۔ بیت اللہ شریف کا طواف ایک ایسا اہم عمل ہے کہ یہ سوائے بیت اللہ کے دنیا میں کہیں، دنیا میں نہیں پورے کائنات میں سوائے بیت اللہ شریف کے اور کہیں نہیں ہوتا ہے۔ آسمان پر بھی جائیں گے آپ تو آسمان پر طواف فرشتے کرتے ہیں، زمین پر تو طواف کرنے کا موقع اللہ تعالیٰ نے صرف ہم کو دیا ہے، مردوں کو اور عورتوں کو۔ حدیث پاک میں ہے کہ طواف بندہ جب کرتا ہے تو طواف کے دوران دنیاوی بات چیت وہ نہ کرے، اور طواف مکمل کر لے تو وہ ایسا ہے کہ پیر کے تلوے سے لے کے سر کے بالوں تک وہ اللہ کی رحمت میں ڈوب جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت میں ڈوب جاتا ہے طواف کرنے والا، بشرطے کہ وہ طواف کے دوران دنیاوی بات چیت نہ کریں، ذکر کریں۔ طواف کا سب سے بڑا ذکر، جیسے احرام کا ذکر تلبیہ تھا، ایسے ہی طواف کا ذکر تیسرا کلمہ ہے۔ بس آپ تیسرا کلمہ پڑھتے رہیے اور اپنا اپنا طواف مکمل کرتے رہیے۔ عورتوں کے لیے تو بہت اللہ کی مہربانی ہے، ہر وقت جا سکتے ہیں، ان کے لیے بہت سہولتیں ہیں۔ آپ ادھر ادھر کہیں شہروں کو جاتے ہیں تو مارکیٹ میں ضرور جاتے کہ ہمیں فلاں کام کرنا ہے، فلاں چیز لینی ہے۔ پورا مارکیٹ گھومنے سے نہ تھکتے ہیں نہ ہارتے ہیں، برابر پورا مارکیٹ ہم پورا طرح سے دیکھ کر آتے ہیں اور خریدی کر کے آتے ہیں۔ تو ہم بھی یہاں بیت اللہ شریف آئے ہیں اور ہمارا مارکیٹ بیت اللہ میں طواف ہے، لہذا طواف پورے اصول کرنے کی فکر کریں۔ اور سنو، آپ کو بشارت سناتے ہیں، حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص 50 طواف کرے، حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص 50 طواف کرے تو 50واں طواف جب آپ کا ختم ہوگا تو وہ 50واں طواف اس حالت میں ختم ہوتا ہے کہ طواف کرنے والے کے بدن پر ایک بھی گناہ باقی نہیں رہتا ہے۔ آپ نے پتھروں سے اور صابن سے بدن کو مل کے ضرور دھویا ہے، لیکن جیسے کہتے ہیں کہ ہم نے پورے بدن پہ ایک کہیں میل کا ایک حصہ بھی باقی نہیں رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ گناہ کا کوئی حصہ باقی نہیں رکھتے۔ 50واں طواف جس دن ہوگا اس دن گناہ کا کوئی حصہ آپ پر باقی نہیں رہے گا۔ یہ حدیث میں ہے، پیغمبر نے فرمایا ہے، اس پر یقین کیجئے۔ اب یہاں کی کچھ دشواریاں ہیں ہمارے لیے۔ دشواری یہ ہے کہ طواف کرنے کے لیے وہاں احرام کے بغیر مردوں کو جانے نہیں دیتے۔ عورتوں کے لیے تو بہت اچھا ہے، لہٰذا عورتیں اپنا ٹارگٹ پورا کر لیں۔ روزانہ آپ اوسطاً 6 طواف کر لیں
کتنے دن لگیں گے؟ 12 روزانہ کتنے ہونے چاہیے؟ 4 طواف، 4 سے 5 طواف اگر کر لیں تو 5 طواف 12 دن میں آپ کے ماشاءاللہ پورے 50 ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا آپ 5 طواف کا اہتمام کر لیجئے، 50 طواف ہو رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ سب کریں گے؟ اب مردوں کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ اوپر سے کرتے ہیں تو بہت اچھا، یہ اعلیٰ بات ہے، اسی پر عمل کرو جو کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں تو آپ جیسے احرام کی نیت سے یہ احرام کی 2 چادریں پہنیے، یعنی احرام کے 2 کپڑے اپنے نے پہن لیے، لیکن نیت یہ کرو کہ یہی کپڑوں پر میں مسجد عائشہ یا جعرانہ یا طائف یا جہاں بھی جائیں گے تو ہم اسی کپڑوں پہ جائیں گے اور وہاں سے نیت کر کے آئیں گے۔ اس نیت سے آج آپ پہن کے رکھو اور آج کل جتنے طواف ہوتے طواف کرو، اور پھر جب عمرے کو جائیں گے تو وہاں جا کے نیت کر کے آ جائیں، کپڑے بدلے نہیں اپن۔ تو یہ ایک تدبیر ہے، ایسا یہاں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اس سے تو اچھا ہے کہ مارکیٹ میں گھوم رہے ادھر ادھر پھر رہے، کم سے کم اس بہانے ہمارے طواف ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک آپ کے لیے ہلکی سی تدبیر ہے کہ آپ یہ اس پر عمل کر سکتے ہیں کہ چادریں اس نیت سے پہنیے کہ اسی چادروں کو پہن کر مسجد عائشہ جعرانہ یا طائف ہم جائیں گے، اور انشاءاللہ وہاں جا کے ہم اس پر جو ہے تو اس میں اتنے میں جتنے طواف آپ کے ہو سکتے ہیں آج میں کل میں آپ سب کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لہٰذا ہر ساتھی مرد اور خواتین یہ طے کر لیں مجھے اس سفر میں انشاءاللہ 50 طواف کرنے ہیں انشاءاللہ، اور 50ویں طواف کے دن یقین کر لیں کہ میرے بدن پر اللہ نے اب کوئی گناہ باقی نہیں رکھا ہے۔ تو آنے والے لوگ بس کیا کر رہے، کہاں گئے تھے؟ عمرے کو گئے تھے، لوگوں کو کیا پتہ بیچاروں کو یہ کہاں گئے تھے، انہوں نے کیا کیا، مارکیٹ گھوم کے آئے یا کہاں پر کیا وقت کو برباد کر کے آئے۔ اصل چیز ہے کام، کیا چیز ہے؟ تو میں نے جب بتایا آپ کو یہاں کا سب سے بڑا عمل اگر کوئی پوچھے تو کیا ہے؟ طواف ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں نماز، روزہ، تلاوت ہر جگہ کی جا سکتی ہے، لیکن طواف ایک ایسا اہم عمل ہے کہ یہ سوائے بیت اللہ شریف کی اور کہیں نہیں ہو سکتا ہے۔ آسمان پر بھی جائیں گے تو وہاں تو فرشتے طواف کرتے ہیں، یہاں پر بیت اللہ کا طواف کرنے کی سعادت انسانوں کو اللہ نے دی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ عورتیں اور خوش نصیب ہے وہ مرد جن کو اللہ نے یہاں بلایا اور طواف کی سعادت اللہ تعالیٰ انہیں نصیب فرما رہے ہیں۔ اللہ اپنے فضل سے سب کو قبول فرمائے، اور اب تک جتنے ہوئے آپ اپنے ہی گن کے رکھو، اس کو ریاکاری دکھلاوا نہیں کرنا ہے کہ ہم نے اتنے طواف کیے ہیں، بڑے اخلاص کے ساتھ، لیکن ٹارگٹ مجھے 50 کا پورا کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ ایک عمل یہ ہے۔ دوسرا عمل 5 وقت کی نماز باجماعت مسجد حرام میں ادا کرنا ہے۔ اتنے دور سے آئے ہیں، ایک دن کی یاد رکھو، اگر کسی مسلمان کو ایک نماز مسجد حرام کی باجماعت ملی یہاں کی، آپ اگر 100 سال تک بیڑ میں اورنگ آباد میں نمازیں پڑھتے رہیں گے تو 100 سال کی نمازیں یہاں کے ایک دن کی باجماعت نماز کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ ایک نماز پڑھنے پر اللہ تعالیٰ پوری 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا فرما رہے ہیں۔ کتنی؟ 1,00,000 نمازیں۔ یہ بھاؤ آپ کو دنیا میں کہیں مل ہی نہیں سکتا، یہ طے سوائے حرم پاک کے، اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اس لیے اس کی بہت اہمیت ہے کہ نماز 5 وقت باجماعت۔ بولو کہاں پڑھیں گے؟ آپ کتنے ہی تھکے ہوئے ہو، اللہ کا فضل ہے اتنا کوئی یہ دور نہیں ہے۔ آپ حج کے موقع پر دیکھیں گے لوگ ہار جاتے ہیں لیکن ہمتیں نہیں ہارتے ہیں۔ عزیزیہ سے آ کر لوگوں نے وہاں پر نمازیں پڑھی ہے ماشاءاللہ، اور کہاں ہے عزیزیہ، اور بڑے بڑے دور دور جیسے 10-10 کلومیٹر دور سے لوگوں نے آ کر یہاں پر 5 وقت کی نماز پڑھی ہے۔ الحمدللہ آپ اذان ہو کر بھی یہاں سے نکلے تو باجماعت نماز پڑھ سکتے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ لہٰذا غنیمت جانو اور اہتمام کرو کہ باجماعت مسجد ہی میں ہم اپنی نمازیں ادا کریں گے انشاءاللہ۔ کریں گے نا سر؟ عورتوں کے لیے بھی عورتوں کی اتنا طے ہے، عورتیں اپنی مسجد میں جائیں، وہاں پر ہر ایک کی مسجد متعین ہے، وہ ان کی نمازوں کے وقت ڈسٹرب نہ کریں، طواف کے چکر میں نماز کو گڑبڑ نہ کریں۔ نماز بہرحال طواف سے بھی اہم ہے، نماز کی جو فضیلت ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے، لہٰذا نماز کی تو 2 عمل بتائے، ایک طواف، دوسرے 5 وقت کی نماز۔ تیسرا عمل جو یہاں پر آپ آئے ہیں دھیان سے سنو اور بہت اہم عمل کرو۔ تیسرا عمل جو آپ کو یہاں پر کثرت سے کرنا ہے وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ آپ یہ طے کرو کہ انشاءاللہ مجھے یہاں قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ عام لوگ جو ہے خوب جم کے تلاوت کر لیں،
ایک قرآن اگر کسی نے یہاں پر پڑھ لیا، اللہ اس کے نامہ اعمال میں 1,00,000 قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ بولو، اپن 1000 سال بھی زندہ رہے تو ہندوستان میں 1,00,000 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، اور یہاں 1 مرتبہ پڑھنے پر بولو کتنا ثواب؟ 1,00,000 قرآن مجید کا ثواب۔ معتمرین اور عمرہ کرنے والے دوستوں اور بہنوں، ناز کرو اپنی قسمتوں پر، اللہ نے کتنی مقدس جگہ پہ لایا ہے۔ وہاں ٹیویاں، موبائل، یہ وہ دیکھنے میں ہماری زندگی برباد ہو گئی۔ آج ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، اور میں تو یہ کہوں گا جن کو قرآن پاک نہیں پڑھنے آتا ہے تب بھی قرآن شریف لیں اور الحمدللہ کا سورہ ہی دیکھ کر 10-15 منٹ پڑھتے بیٹھے، نہ آنے والے بھی، اور جن کو آتا ہے طے کر لیں روزانہ 2-2 3-3 پارے ہم انشاءاللہ اہتمام کے ساتھ پڑھیں گے اور اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ چوتھا سب سے اہم عمل ہے، وہ ہے دعا۔ آپ یہاں یہ 4 کام لے کر آئے ہیں، طواف، 5 وقت کی نماز، قرآن کی تلاوت، اور بولو دعا۔ دعا میں تھکو مت، پورے گھر والے، خاندان والے رشک کر رہے ہیں آپ کے لیے۔ یہ نہیں بول رہے کہ آپ ہم کو بہت برقعے لائیں گے، یہاں سے بہت آپ سامان لائیں گے، یہاں سے بہت چیزیں لائیں گے، وہ رشک کر رہے ہیں کہ یہاں سے یہ دعائیں لائیں گے۔ آپ ایسی دعائیں مانگو، آپ بیت اللہ کو دیکھتے رہو اور بس دعا مانگتے رہو۔ ایسی جگہ آئے ہیں، اللہ اکبر، کیا کہیں، یہی ایک جگہ ہے جہاں جو مانگو بس ملتا ہے۔ میں تو یہ یقین کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اپن ہندوستان بعد میں پہنچیں گے، ہماری دعائیں اللہ پہلے قبول فرمائے گا۔ آپ یقین کرو، پہلے گھر میں ایسا ہوتا تھا، کوئی کہیں کہ ہمارا فلاں مثلاً بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، تو کئی مائیں، بوڑھی عورتوں کے میں واقعات سنا رہا ہوں، یہ اب ٹائم نہیں ہے تفصیل کا، لیکن پھر بھی آپ کو ترغیب دلانے کے لیے سمجھا رہا ہوں۔ کئی بوڑھی عورتیں ایسی ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ ان کی 10-10 سال سے بچیاں جوان ہوئی، شادیاں نہیں ہو رہی تھی، ان کے شوہر، رشتہ دار یہاں پر عمرے کے لیے آئے، تو وہ ایسا یقین کے ساتھ بول رہی تھی کہ بیٹی کی شادی، کئی آنے والوں نے پوچھا بچی کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی؟ انشاءاللہ اب 1-8 مہینے میں ہو جائیں گے۔ حالانکہ رشتہ ہوا، کا رشتہ نہیں ہوا، 10 سال سے تو بیٹھے اور اب تک نہیں ہوا، اور اب کیسے ہوا؟ کہا کہ ہماری بچی ہی کا رشتہ مانگنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، وہ بعد میں آئیں گے، رشتہ ہماری بیٹی کا پہلے ہوگا۔ یہ یقین تھا۔ تو ایسے ہی آپ کے گھر والے آپ پر اعتماد جمائے بیٹھے ہوئے کہ یہ مانگنے والے، گھنٹوں مانگتے رہو، روتے رہو۔ یہی جگہ رونے کی ہے، یہی جگہ لینے کی ہے، یہی جگہ اللہ سے تعلق قائم کرنے کی ہے۔ یہاں یہ وقت اگر چھوٹ گیا، بات کا پچھتاوا کچھ کام نہیں آنے والا ہے۔ تو سب فائدہ اٹھائیں گے، دعا کرو۔ اور دیکھو طواف کے دوران بھی، طواف کر رہے ہیں اپن، تیسرا کلمہ پڑھو، اور اگر دعا کر سکتے تو اپنی زبان میں دعائیں مانگو طواف میں۔ طواف زندوں کی طرف سے بھی کیا جا سکتا ہے، مرحومین کی طرف سے بھی کیا جا سکتا ہے، اپنے طرف سے کیا جا سکتا ہے، سب کی طرف سے کیا جا سکتا ہے۔ تو طواف میں جو ہے آپ بطور خاص دعائیں مانگتے رہو، تقریباً کافی وقت لگتا ہے طواف میں بھی ماشاءاللہ۔ تو اس میں اپنی مرادیں مانگو، اللہ تعالیٰ سے اپنے گھر والوں کی ضروریتیں مانگو۔ خاص طور پر ہمارے یہاں ملک کے خصوصی حالات اللہ تعالیٰ سدھارے، اس مقصد کے لیے خاص طور پر اللہ سے مانگو۔ میں خود بھی جب آیا تو میں نے یہ اللہ سے دعا مانگا کہ اللہ میں تنہا نہیں آیا، میں نمائندہ بن کر آیا ہوں ہمارے ملک کا۔ اب اللہ جیسے میں میرے لیے مانگ رہا ہوں، میرے ملک کے ایک ایک بھائی اور بہن کی جو ضرورتیں ہیں اپنے فضل سے اللہ آپ پوری فرما دیجئے، چونکہ ان سب کا حق ہے ہمارے اوپر۔ تو مانگیں گے نا سب؟ ایسی دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ ہم نمائندے بن کر آئے ہیں، جیسے اپنے گھر میں سے اکیلے آئے تو سارے گھر والے مطمئن ہیں، تو اپنے ملک میں سے بھی آئے ہیں تو اپنا پورا ملک بھی مطمئن ہونا چاہیے کہ یقیناً ان کی دعائیں ہمارے ملک میں ایک انقلاب برپا کرے گی انشاءاللہ۔ آپ خوب ایسی دعائیں مانگتے رہو، یہ ایک اہم عمل ہے، دعا سے بالکل اکتاؤ مت۔ اور آپ جب بھی کوئی بات آئے تو یہ کہ میرے پاس کتنے کام ہیں، 4 کام کو آیا ہوں۔ طواف سے تھکیں گے نہیں، نماز مسجد میں جا کے پڑھنے سے تھکیں گے نہیں، قرآن کی تلاوت سے تھکیں گے نہیں، دعا مانگنے سے تھکیں گے نہیں۔ کیوں نہیں تھکیں گے؟ اس لیے کہ اسی کام سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ آپ جب اس مقصد سے آئے تو جب تک کام مکمل نہیں ہوتا ہے تھکتا نہیں ہے کوئی۔ بدقسمتی ہوگی یہاں آ کر بھی اگر ہماری نماز مسجد میں نہیں ہو رہی ہے، یہاں آ کر بھی تلاوت دعا نہیں ہو رہی ہے، مارکیٹوں میں ہمارا وقت اگر ضائع ہو رہا ہے تو یہ بہت بڑے نقصان کی بات ہے۔ بہرحال یہ مختصر سی تفصیلات تھی، اور یہ 4 کام بار بار دہراتے رہو، اور ایک دوسرے کو دیکھو، اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے، کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ جانے سے پہلے میرے 50 طواف مکمل ہونے چاہیے، میرا اتنا ٹارگٹ مجھے پورا کرنا ہے انشاءاللہ، مردوں کو بھی خواتین کو بھی۔
اور پھر اسی طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق قائم کر کے گاہے گاہے عمرے کا اہتمام. ماشاءاللہ اظہر بھائی نے تو اعلان کر دیا کہ ہم 6 عمرے کرانے والے ہیں، لیکن جتنے بھی عمرے ہو رہے ہیں عمرہ ایک بڑا اہم عمل ہے. تو یہ کل سنا ہے کہ طائف کل جانے والے ہیں، کل طائف لے کر جانے والے ہیں. تو طائف سے ایک سیل کبیر بول کے ایک مقام آتا ہے قرن المنازل، تو وہاں پر بڑی میقات ہے. یہ جو ہے یمن والوں کے لیے، عراق والوں کے لیے اور باقی تمام لوگوں کے آنے والوں کے لیے، جیسے ہمارے ہندوستان والوں کی میقات یہ لملم آتی وہ آپ نے نہیں دیکھے تھے، یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گی انشاءاللہ کل کے سفر میں. وہاں بڑی مسجد بنی ہوئی ہے. تو وہ جگہ پر جو ہے وہ جو واقعہ ہوا تھا، آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کا واقعہ، تو طائف کا جو واقعہ ہوا تھا، حضور وہاں سے جب تشریف لائے تو اسی جگہ، اسے بولتے ہیں قرن المنازل، جہاں آپ جا کر کل احرام کی نیت جہاں باندھنے رکیں گے، وہاں فرشتے آئے تھے اور فرشتوں نے کہا تھا کہ حضور اگر آپ چاہیں تو ہم جو ہے یہ طائف والوں کو یہ 2 پہاڑوں میں پیس کے رکھ دیتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے اسی جگہ فرمایا تھا کہ نہیں اگر یہ ایمان نہ لائے تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ سے میں امید رکھتا ہوں کہ ان کی نسلیں ایمان لائیں گی. تو اللہ کے نبی نے وہاں پر فرشتے جبرائیل علیہ السلام کی درخواست کو قبول نہیں فرمایا تھا. یہ وہ جگہ ہے جہاں قرن المنازل میں آپ جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد آئندہ کی جو کچھ تفصیلات ہے انشاءاللہ وہ جگہ پر تفصیل سے آپ کو بتائیں گے. ابھی پروگرام کیا ہے آپ اظہر بھائی کی زبان سے سن لیجئے، چونکہ وقت کافی ہوا ہے اس لیے زیادہ وقت آپ کا لینا مناسب نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد کچھ دیر یہاں بیٹھا کریں گے. آپ آ کر کچھ ضروری مسائل ہیں، آپ کی کچھ ضروری باتیں ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. روزانہ کوئی نہ کوئی مسائل آپ کو پیش آتے ہیں، فائدہ آپ بھی اٹھا کے لے لو. ورنہ یہ ہے کہ لوگ تو عمرہ تو کرتے ہیں بس ایک سرسری طور پر، آپ روحانیت لے کر جائیں گے انشاءاللہ. میں کہوں گا کہ لوگ یہاں آتے ہیں اپنی خالی تھیلیاں لے کر اور جاتے وقت تھیلیاں بھر بھر کر جاتے ہیں، لیکن دھیان سے سنو میں جو جملہ کہہ رہا ہوں، آپ یہ طے کر لو کہ انشاءاللہ ہم خالی دل لے کر آئے ہیں، اپنے دل میں اللہ کی رحمت بھر کر جائیں گے انشاءاللہ. یہ ہے اہم مسئلہ کہ نورانیت، انوارات اور برکات ہمارے زندگی میں آئیں گے تو انشاءاللہ ایک انقلاب آئے گا اور پھر زندگی ہماری اچھی بنے گی. اللہ تعالیٰ خوب جم کے سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو کتنے کام لے کر آئے ہیں اپن؟ 4. سب سے زیادہ کیا کرنا ہے اور کم سے کم کتنے کریں گے؟ 50. اور دوسرا کام اہم کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز کہاں پڑھیں گے؟ کیسی پڑھیں گے؟ با جماعت انشاءاللہ. تیسرا کام کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت. کم سے کم ایک قرآن تو ضرور یہاں اور ایک قرآن مدینہ طیبہ میں مکمل کریں گے انشاءاللہ. اور چوتھا کام کیا ہے؟ یہ 4 کام ہم لے کر آئے ہیں انشاءاللہ. اس کے ذریعے سے ہمارے خالی دل کو اللہ کی رحمتوں سے بھر کر ہم لے جانے کی فکر کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ جب بھی مجلسیں ہوگی اس عنوان کی باتیں آتی رہیں گی. اللہ تعالیٰ سب کو خوب جم کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.